السلام علیکم جی. اوور آل لیڈیز اینڈ جینٹس کی پولیس ڈپارٹمنٹ کی اناؤنس ہوئی ہیں سیٹس، جس میں کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان پنجاب پولیس، ڈرائیور کانسٹیبلان اور ٹریفک اسسٹنٹ سال 2024 کی سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں. جس میں اہلیت کا معیار ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں. معیار بھرتی جنرل ریکروٹمنٹ امیدوار برائے ضلع چکوال، جس میں عمر کی حد 18 سے 22 سال ہے. قد مردوں کو ہونا چاہیے 5 فٹ 7 انچ منیمم، اور خواتین کو ہونا چاہیے جی 5 فٹ 2 انچ. چھاتی 33 بائی 34 منیمم. تعلیم برائے کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان کم از کم میٹرک ہونا چاہیے جی 50% مارکس کے ساتھ. اور ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی انٹر ہونا چاہیے 2nd ڈویژن میں. نیکسٹ ہے جی مردوں کی امیدوار ٹرائل ایریا ضلع چکوال کے ہونے چاہیے، جس میں عمر ہوئی 18 سے 25 سال. مردوں کا 5 فٹ 5 انچ، خواتین کا 5 فٹ 2 انچ، اور تعلیم ہونی چاہیے جی کم از کم میٹرک. نیکسٹ ہے جی ڈرائیور کانسٹیبلان ضلع چکوال کے، عمر 31 سے 30 سال، اور مردوں کا قد ہونا چاہیے 5 فٹ 7 انچ منیمم. خواتین کو ہونا چاہیے 5 فٹ 2 انچ، اور چھاتی 33 بائی 34. لیڈی کانسٹیبلان کے لیے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ انٹر ہونا چاہیے آپ کا، اور ڈرائیونگ لائسنس LTV ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کو کچھ تجربہ بھی ہو. ٹرائل ایریا ضلع چکوال کے اگر چیک کریں تو عمر ہونی چاہیے 21 سے 30 سال، اور مردوں کا قد ہونا چاہیے 5 فٹ 5 انچ، خواتین کا 5 فٹ 2 انچ، اور 31 بائی 32 چیسٹ سائز ہونا چاہیے. لیڈی کانسٹیبلان کے لیے انٹر اسکول سرٹیفکیٹ ہے. ڈرائیونگ لائسنس میں LTV ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. اب ہم اس کی کچھ شرائط چیک کرتے ہیں، جس میں خواہشمند امیدواران مجوزہ فارم پنجاب پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جی http://punjabpolice.gov.pk/ یہاں سے آپ اس کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر اس فارم کے ساتھ آپ تصدیق شدہ فوٹو کاپی اسناد جتنی آپ کی ڈگری ہے میٹرک کی یا انٹر کی اس کو ٹیسٹ کروا کے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوں گے ID کارڈ ایٹسٹرا وہ، اور 200 روپے کا آپ نے چلان پولیس لائن فارم میں جمع کروانا ہے، جو کہ 3 فروری 2024 سے 17 فروری 2024 تک جمع کروایا جا سکتا ہے. یہ آپ نے وہاں فارم جمع کروانے. اس کے بعد سرکاری اور نیم سرکاری، اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ اسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں گے. اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی وہ لیس سروس ہوتی ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے، لاسٹ سروس. پھر اگر آپ سابقہ فوجی ہیں تو آپ نے ڈسچارج سرٹیفکیٹ کی 3 اٹیسٹڈ کاپیاں جمع کروانی ہیں، اور آپ کی جتنی وہ اس میں سروس ہے اس کو ڈیڈکٹ کیا جائے گا. اس کے بعد آپ کی ایج 22 ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے. اور اگر آپ ابو 40 ہیں، 40 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے، اور ریٹائرڈ ہوئے آپ کو 2 سال ہوئے ہوں، اس سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو، تب آپ اس پولیس لائن میں اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی وہ اہلکار جو طبی بنیادوں پر کسی بھی انضباطی کارروائی کی وجہ سے فوج سے برخاست یا ریٹائر ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشوز تھے تو تب آپ نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو پھر آپ ادھر اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ ادھر نہیں کر سکتے کام تو پھر ادھر بھی نہیں کر سکتے اپنی سروسز. وہ امیدواران جو پولیس فیملی کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں اور اپنے کلیم سے متعلقہ تمام کاغذات جیسا کہ پینشن بک، ریٹائرمنٹ کے آرڈر کی کاپی درخواست کے ساتھ منسلک کریں گے اگر آپ نے کوئی لینی ہے تو تمام امیدواران کو بیان حلفی جمع کروانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی FIR یا مقدمے میں نامزد، ملوث یا مطلوب نہیں ہے. یہ آپ نے بیان حلفی جمع کروانے ہیں جی. غلط بیان حلفی جمع کروانے کی صورت میں پولیس میں بھرتی کے اہل نہیں ہوں گے آپ، اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی دھوکہ دہی کی وجہ سے. اور اگر کسی بھی مرحلے پر امیدوار کی تعلیمی اسناد، ڈومیسائل، قومی شناختی کارڈ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی پڑتال کے دوران اگر یہ ڈاکومنٹس جعلی نکل آتے ہیں یا غیر تصدیق شدہ ہوں تو کینسل کر دی جائے گی آپ کی اپوائنٹمنٹ، اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. صرف وہ امیدواران جسمانی پیمائش کے اہل ہوں گے جن کی درخواستیں مکمل پائی جائیں گی. جی پہلے آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے، اگر وہ کمپلیٹ ہوں گے تب آپ کا فزیکل ایگزامینیشن ہوگا.
نیکسٹ ہے اگر کوئی امیدوار جو ایک سے زائد اسامیوں کے لیے کوالیفائی کرے گا، اگر آپ نے 2-3 میں کیا ہوا ہے اپلائی اور آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو انٹرویو سے پہلے آپ کو اس میں سلیکشن کرنی ہوگی، پرائورٹیز دینی ہوگی کہ آپ کون سی آپ کی پرائورٹی نمبر 1 ہے، اور اپنا بیان الفی بھی جمع کروانا ہوگا تاکہ آپ دوسری سیٹس ویکنٹ کریں اور ان پر جو ڈیزائرڈ لوگ ہیں وہ سلیکٹ ہو سکیں۔ پھر کاغذات آپ نے درخواست اعضا کے ساتھ لفظ کرنے ضروری ہیں، ڈاکومنٹ سارے آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، ورنہ پھر آگے آپ کی جو اپلیکیشن اس کو پروسیڈ نہیں کیا جائے گا۔ تمام تعلیمی اسناد، اسکونتی سرٹیفکیٹ، آپ کہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور شناختی کارڈ کی اٹیسٹڈ کاپیاں ہونی چاہیے جی، 3 عدد اس کے آپ نے ڈاکومنٹس کے سیٹ بنانے ہیں، اور ڈومیسائل اچھا رسید وغیرہ ان کی قابل قبول نہیں ہے جی، چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کی ہو چاہے ڈومیسائل کی ہو، اصل ڈاکومنٹس ہی ہونے چاہیے، ان کی کاپیاں ہونی چاہیے۔ پھر 3 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز رنگین فوٹو ہونے چاہیے، اور امیدوار بلو بال پوائنٹ سے فل کرے گا اپنے ڈاکومنٹس، اور ڈاکومنٹس فل کرتے وقت آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بلاک لیٹر یا کیپٹل لیٹرز میں بھیجا فارم فل کرنے ہیں۔ تمام کاغذات کو وی آئی پی فائل کور میں ٹیگ کے ساتھ منسلک کریں، اور فائل کے اوپر اپنا نام، ولدیت، قومیت، سکونت اور رہائشی تھانہ تعلیم واضح حروف میں تحریر کریں۔ تمام کاغذات اس ترتیب سے فائل کور منسلک کریں۔ آپ نے ارینجمنٹ یہ رکھنی ہے جی، سب سے پہلے آپ نے اٹیسٹڈ 3 اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگانی ہے، پھر فارم آپ نے جو ریکروٹمنٹ کے لیے فارم دیا گیا ہے اس پہ آپ نے سکونت، قومیت، متعلقہ تھانہ اور مسلک وغیرہ واضح حروف میں لکھنا ہے۔ پھر تمام جو ڈگریز وغیرہ ہیں ان کی 3 عدد فوٹو کاپیاں اٹیسٹڈ ہوں۔ پھر ڈومیسائل سکونتی ضلع ڈیرہ غازی خان کا ہو۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے اپنا لگانا ہے۔ امیدواران کو کوئی ڈی اے ٹی اے بل نہ دیا جائے گا، آپ کا جتنا ٹی اے ڈی اے بل ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 17 فروری 2024 ہے، تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اٹس اے گڈ اپرچونٹی، ٹرائی، اور ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے کنیکٹڈ۔